اس کے بارے میں آپ کو اس معاشرے میں بہت سے شیڈز ملیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صریحاً انکار کریں گے خدا ہے ہی نہیں، روح کی کوئی حقیقت نہیں، حیات دنیاوی ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ نہیں ہے تو صحیح، کچھ تو ہے، کوئی عقیدے کی حد تک مانتے ہیں. لیکن جب تجزیہ کریں گے تو ان کی ساری جد و جہد انہی تین چیزوں کے لیے، دنیا کے لیے، مادے کے لیے اور اس کائنات. تو گویا کہ ریزلٹنٹ جو معاملہ سامنے آیا، نتیجہ جو ہوا وہ یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چاہے کسی درجے میں عقیدے کی کوئی پوٹلی باندھ کے رکھی ہوئی ہو کہ خدا بھی ہے، اس کے اسماء و صفات بھی ہے، اور آخرت بھی ہے، اور وحی بھی ہے، اور روح بھی ہے، یہ سب چیزیں. لیکن اگر ہمارا ویلیو سٹرکچر وہی ہے، ہمارا جو اقدار کا نظام ہے، کون سی چیز قابل قدر ہے، کس کے لیے محنت کرنی ہے، کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، کس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، اگر تجزیے میں نظر آئے کہ وہ انہی تین چیزوں کے لیے ہے، تو گویا کہ یہ مختلف شیڈز تو آپ کو ملیں گے اس داہنے ہاتھ کے کالم میں. لیکن یہ نقطہ نظر جو ہے بہت وسعت کے ساتھ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ گہرائی میں لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کی سوچ میں سرایت کر چکا ہے. تیسری بات سامنے یہ آئی تھی کہ اگرچہ ان تین کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بڑی غیر اہم ہیں، لیکن فی نفسی یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں. جیسے کائنات کی وسعت کے اعتبار سے ہمارا سورج ایک ذرے کے مانند، لیکن اپنی جگہ پر ایک ذرہ جو ہے وہ بھی سورج نظر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے پورا سولر سسٹم جو ہے ایک ایٹم میں موجود. جیسے ہمارا سورج ہے، جیسے یہ سیارے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ویسے ہی وہاں الیکٹرانز ہیں جو چکر لگا رہے ہیں. پورا سولر سسٹم جو ہے ہر ایٹم کے اندر لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو ان چیزوں پر جب توجہ مرکوز ہو گئی، مطالعہ اور غور و فکر اور سٹڈی اور ریسرچ کا سارا جو میدان یہی بن گیا، تو پھر اس میں یقیناً بہت سی چیزیں سامنے آئیں. جو قوانین قدرت ہیں ان کی دریافت ہوئی، پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا. فورسز آف نیچر ہیں ان کو پہچانا گیا، پھر ان کو استعمال کیا گیا. پھر ان کی بنیاد پر جو ہے نئی نئی ایجادات اور اختراعات وجود میں آئی. اور جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ جو سمجھیے کہ کامیابیاں آگے بڑھی، یہ نقطۂ نظر گویا کہ اور مؤکد ہو گیا کہ واقعتاً چیزیں یہی ہے قابل غور اور قابل توجہ. باقی یہ ذات و صفات اور اللہ سے لو لگانا اور آخرت کی فکر کرنا، اس سے کیا فرق واقع. یہ نقطۂ نظر اور گہرا. تیسری بحث، عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش. یورپ میں جب یہ بیداری پیدا ہوئی اور سائنٹیفک اور فلسافیکل تھاٹ ڈیولپ ہوئے، اور پھر یہ کہ سائنس کا ارتقاء ہوا اور انوینشنز کا دور شروع ہوا، تو ایک پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا. اس پاور پوٹینشیل کے نتیجے میں یورپ تسخیر کرنے کے لیے نکلا پورے اس گلوب. ویسٹ کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے کولمبس گیا، اور امریکہ میں جو بھی وہاں کے اصل باشندے تھے ان کو ختم کر کے، اور وہاں پر یورپین اقوام میں جا کے، اور وہ تو اس طرح ختم کر دیے کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا. پوری مغربی تہذیب، یورپی تہذیب ہی نے جا کر وہاں پنجے گاڑ ڈالے. مشرق میں معاملہ یہ تھا کہ لینڈ روٹ سے مشرق پر حملہ آور ہونا ممکن نہیں تھا یورپ. لیکن درمیان میں آٹومان امپائر کھڑی ہوئی تھی جو سینٹینل تھی، محافظ تھی، سنتری تھی، تو اور وہ نہ تو بڑھنے دے سکتی تھی ایشیا کی طرف نہ افریقہ کی طرف. لہذا وہ 1498 میں واسکوٹی گاما نے جو راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا اور اس نے ایسٹ کو فتح کر یہ یورش ہوئی. اس کے نتیجے میں یہ نقطۂ نظر، پہلے انہوں نے ہمیں فتح کیا، کانکر کیا عسکری اعتبار سے، سیاسی، پھر انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کی وہ نظام تعلیم بنایا کہ یہاں کے لوگ جو ہے چاہے ان کی چمڑی کی رنگت جو ہے وہ تو بہرحال نہیں بدلے گی، لیکن اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں انہیں خالص یورپین بن جانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہو. اس معاملے میں جو رد عمل پیدا ہوا خاص طور پر سائنس کے معاملے اور اس جدید تہذیب کے معاملے، تو اس میں دو نقطہ ہائے نظر جو ہے وہ ہمارے سامنے. ایک یہ مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا باحثل کہ پہلا معاملہ تو چونکہ یہ تھا کہ عسکری طور پر یورپ نے ہمیں فتح کر لیا تھا، تو اس کے جواب میں عسکری تحریکیں اٹھی. مہدی سوڈانی اور سنوسی، امیر عبد القادر جزائری، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہندوستان میں، امام شامل. لیکن یہ کہ یہ سب کے سب ناکام. پھر تو یہ ہے کہ اس کے بعد جمال الدین افغانی کی شخصیت اور تحریک خلافت ہندوستان کے، یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ری ایکشن تھا، لیکن وہ بھی ناکام ہے، کوئی کامیابی حاصل نہیں. البتہ جب یہ تمکن حاصل ہو گیا اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس غلبے کو، اس استیلاء کو، تو اب جو دو ہمارے درمیان رائے پیدا ہوئی، ایک یہ کہ ہم اس وقت اس مغرب کی جو بھی یورش ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے عسکری ہے، چاہے تہذیبی ہے، چاہے فکری ہے، ذہنی ہے،
ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کے راستے سے ہٹ کر دونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں اپنے آپ کو بند کر۔ یہ خالص دفاعی معاملہ تھا کہ اپنے ایمان اور اسلام کی کسی درجے میں حفاظت۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، اب یہ ایک فیکٹ ہے، مغربی تہذیب، مغربی تمدن، سائنس، یہ علوم، یہ فنون، ہمارے آنکھیں بند کرنے سے یہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو موجود ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ سائنس بھی پڑھے، فکر بھی مغربی پڑھے، اس میں جو غلط ہے اسے چھوڑتے جائیں، جو صحیح ہے اسے اختیار کرتے جائیں۔ یہ دو نقطہ نظر تھے کہ ہندوستان میں، ہند میں یوں کہیے، پاک و ہند، اس میں ایک نقطہ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ دارالعلوم دیوبند بنا اور دوسرے نقطہ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ اس میں میں نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ کامیابی بھی اگر کچھ ہوئی تو اسی پہلے حصے کو، اس میں میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ یہاں پر دو الفاظ آنے چاہیے کہ دینی اعتبار سے اگر کامیابی ہوئی تو انہیں، ورنہ قومی سطح پر کامیابی جو بھی ہوئی ہے، جو فائدہ ہوا ہے، وہ در حقیقت دوسرے نقطہ نظر سے اگر یہ یونیورسٹی کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم، مختلف پروفیشنز، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم حاصل نہ کرتے مسلمان، تو ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں تو وہ شودر بن کر رہ گئے، نیچ ذات بن کے رہ گئے ہوتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، پھر کسی پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ ساری تحریک تو اسی طرح چلی ہے کہ قومی سطح پر، اب میں یوں کہوں گا اس کو کہ قومی سطح پر تو جو سر سید اسکول آف تھاٹ تھا وہ مفید ثابت ہوا، لیکن یہ کہ دینی سطح پر اگر ایمان اور اللہ پر یقین کسی درجے میں محفوظ رہا ہے اور ہماری جو شعائر دینی ہیں ان کا سٹرکچر کسی درجے میں انٹیکٹ رہا ہے، تو وہ سارا اس کا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے دارالعلوم دیوبند یا اس کے طرز کے مدارس، اور جو اس کی بیٹیاں ہیں جو کہ وہ تمام دارالعلوم کہ جو در حقیقت دیوبندی کی شاخیں۔ یہ ہے تیسری بحث، یہ چوتھی بحث۔ اس کے بعد علوم عمرانی کا ارتقاء، کہ جیسے کائنات اور مادے پر غور و فکر کے نتیجے میں سائنس پیدا ہوئی، ٹیکنالوجی پیدا ہوئی، انوینشنز ہوئی، اسی طریقے سے جب حیات دنیاوی پر اب غور و فکر جو ہے مرکوز ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، بیرنز اور 20,000 30,000 منصبدار، جاگیردار، فیوڈل لارڈز، اور ان کے نیچے کسان بیچارے اور جو صنعت و حرفت والے ہیں۔ کوئی بیچارہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا، وہ اگر وہ کھدر بن رہا ہے اپنے کرگھے پر تو اسے بھاری ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ٹیکس کا جو ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ جاگیردار لے کر جاتا ہے ٹیکس۔ کسان نے جو ہے محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، اس نے فصل اگائی ہے، اس کا لائنس شیئر آ کر جاگیردار لے جائے گا۔ وہ جاگیردار جو ہے پھر بادشاہ کے لیے کچھ فوج بھی مینٹین کرے گا، کچھ بادشاہ کو بھی خراج بھیجے گا، کچھ اپنے بھی عیش جمائے گا۔ یہ نظام تو غلط ہے۔ انسانوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو فریڈم اور ایکویلٹی، مساوات اور آزادی، ان دو کے حوالے سے پھر انسانی سوچ نے ارتقا کرنا شروع، جس کے نتیجے میں نئے نئے نظریات موجود، اس کے نتیجے میں نئے نئے نظام موجود، جس کے نتیجے میں پھر ان نظاموں کے لیے تحریکیں شروع۔ تو نظریہ، نظام اور تحریک، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ایک سلسلے کے تین اصطلاحات ہیں۔ مارکسزم ایک نظریہ ہے جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے فلسفے پر قائم ہے۔ یہ در حقیقت ایک فلسفہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت صرف مادی ہے، ماورائے مادہ کوئی شے نہیں ہے، البتہ مادے کے اندر ہی ایک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک دور میں ایک خاص خیال سامنے آتا ہے، ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے مادی سوچ کے حوالے سے، لیکن اس میں جو کمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ نور اور سورہ احزاب، جس میں مسلمانوں کی آئلی زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے، جو صورت کے ہونی چاہیے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح اور طلاق اور بیاہ اور عدت، اس کے احکام کے ضمن میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر اور سورہ نساء میں تکمیلی احکام آ گئے ہیں۔ وہ ہے رشتہ ازدواج کا معاملہ، اس کا باندھنا، اس کا توڑنا، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، یہ چیزیں تو وہاں آ گئی۔ یا کچھ اس کا بیان جو ہے سورہ طلاق میں بھی ہے، 29ویں پارے میں، 28ویں پارے کے آخر۔ باقی گھریلو زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے وہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ مجادلہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے، یعنی مسلمان عورت کو کیا احکام ہے ستر اور حجاب کے ضمن میں، اس کے اعتبار سے جو اصل مباحث ہیں قرآن مجید کے، وہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں۔ اس میں جو ترتیب نزولی ہے وہ یہ ہے کہ سن 5 میں ہوا ہے غزوہ احزاب،
اور اس کے فوراً بعد یہ سورہ احزاب نازل ہوئی اور اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں تفصیل سے غزوہ احزاب پر گفتگو بھی ہوئی. پھر سن 6 میں ہوا ہے غزوہ بنی مصطلق، اور اس کے موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی. اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو معلوم ہوا کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے. اگرچہ ترتیب مصحف میں سورہ احزاب بعد میں ہے، سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ احکام کس تدریج سے نازل ہوئے ہیں تو اس کے لیے مطالعے میں ترتیب جو ہے یہ ہوگی کہ پہلے سورہ احزاب کے جو متعلقہ مقامات ہیں ان کو سمجھا جائے، پھر سورہ نور میں جو آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. اس طریقے سے جو تدریج ہے اس کی ان احکام کی تنزیل میں وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس میں بھی بہت سی حکمت مثمر ہیں. میں نے ابھی چند آیات پڑھی ہیں سورہ احزاب، اس میں سطر وغیرہ کے احکام یا پردے کے احکام نہیں ہیں، کہ اس میں در حقیقت ایک مسلمان عورت کے لیے ایک آئیڈیل کیا ہے، اسے کیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا نقشہ ان آیات میں آیا ہے. کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو میں امید کرتا ہوں کہ یاد ہوگی، اور چونکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر وہی آیت ہے جو تقاریر میں مواعظ میں وہ اکثر بیان ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے، تمہیں جس کی پیروی کرنی ہے. یہاں اگر ہم لفظ نقالی بھی استعمال کریں تو برا نہ ہوگا. حضور کی نقالی کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اپنی سیرت و شخصیت میں ان اوصاف کو حد الامکان جذب کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نظر آتے ہیں بتمام و کمال سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور اپنی اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن کوشش کرو کہ قریب سے قریب تر پہنچ جاؤ. یہ تمہاری اپنی کوشش یہی ہو کہ ہر معاملے میں حضور سے نزدیک تر ہو جاؤ. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس، پہنچاؤ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین تو نام ہی ان کا ہے، وہ ہے دین. اصل میں دین مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین تو وہی ہے. تو ان سے قریب تر جتنے ہوگے اتنا ہی گویا کہ تم دین سے قریب تر ہو. اور اگر وہی نہ پہنچے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، تو پھر یہ بولہبی ہے. اسی کو اقبال نے اردو میں بھی کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. ہمارا آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب بھی وہی ہو کہ جو جتنا قریب تر ہو حضور سے اتنا ہی ہمارے دلوں سے بھی قریب تر ہو، محبت اس کی اتنی ہی ہو جتنا کہ کوئی شخص حضور سے نزدیک تر ہے. لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے، آپ سوچئے کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہایت جامع، بلکہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، کہ سیرت النبی کا سب سے بڑا میرے نزدیک اعجاز یہی ہے کہ انسان کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے تو وہ تو خطیب ہے، 5 وقتہ نماز تو وہ نہیں پڑھا سکتا، وہ گویا کہ ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، خطابت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے کچھ اور تقاضے. کوئی مدرس ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدرس ہو، آخر وہ ذمہ داری کیسے لے لے گا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے. اسی طریقے سے مربی جو لوگ ہیں، مزکی جو ہمارے ہاں مرشد حضرات ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھائیں خود، استثناء ہوں گی بہت، لیکن وہ اس کو سمجھتے کہ وہ کچھ اور کام، ہمارا کام کچھ اور ہے. پھر یہ کہ یہ تو میں نے ابھی مذہبی صرف جو حیثیت ہے وہ گنوائی ہیں. اس میں سوچئے حضور 5 وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے، خطیب بھی مسجد نبوی کے، معلم بھی مسجد نبوی کے، اصحاب صفا کو کون پڑھا رہا تھا، کون درس دے رہا، ساری دینی حیثیتیں یکجا ایک شخص میں، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس پر مزید یہ کہ وہی قاضی اور قضات بھی ہیں، وہی سپہ سالار بھی ہیں، وہی صدر مملکت بھی ہے، جتنی دوسری حیثیتیں وہ بھی ان میں مشتمل. پھر یہ کہ گھریلو زندگی بھی نہایت بھرپور بسر کر رہے ہیں. یہ سے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملتی کہ کسی جگہ بھی ہمیں کچھ معذرت خانہ انداز اختیار کرنا پڑے کہ حضور فلاں معاملے میں اپنی ذمہ داریاں بتمام و کمال پوری نہ کر سکے اس لیے کہ آپ کی مصروفیتیں بہت تھیں. ذرا ڈھونڈیے، تلاش کیجیے
کسی گوشے کے بارے میں ہمیں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت متنوع تھیں، بہت گوناگوں تھیں اور بہت ہی آپ پر بوجھ تھا، لہذا فلاں معاملے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کنڈون کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کہیں اس ضرورت کا احساس نہیں۔ تو ایک تو اس پہلو سے جامع ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں ہمارا ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوہ نہیں بن سکتے، وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی۔ ایک بیوی کے لیے کیا اسوہ ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپاسبل ہم کہیں گے، ناممکن ہے۔ بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو۔ تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ درکار ہے۔ تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا، ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا۔ وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے۔ حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے۔ تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے، اور ماں کے لیے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی، ایسے ہی فاطمہ الزہرا آئیں گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزی کہ در آغوش شبیر بگیری، تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ، کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہے وہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط۔ اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جس سے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم عطن اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی۔ عبد کے معنی ہے غلام۔ چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے۔ اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے لیکن اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جائے۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کہیں
جو جھک جانا ہے، رکوع کرنا، کہ سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے، ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہیں، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت، کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کا شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں، یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس 1000 داماد جو ہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرتا، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں،
اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے. ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے. یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس کا مل حیات دنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہے کریں. ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا. کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر وعد و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے. وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے. عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال. محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کر. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے. اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم ہے. اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے. اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی. اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے. 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے. اور کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے. یہ سارے مراحل آئے. یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا وہ نہیں. ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے. کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ. بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہو. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. تو بینات سے مراد معجزے بھی ہے، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے.
اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی حیثیت. اچھی طرح سن لیجیے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ. nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قراءت کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو. کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا رہا. سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو. یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچائے. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی. جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. Now prepare for the shock. میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے ساتھ. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں. کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلا یہ اسلحہ کے. وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے. آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی.
یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے، موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے، مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے، یہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے۔ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر، اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کر پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بامر، اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جائے نکل جاؤ گھر سے، اٹھ کر چلنے لگے، اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان کو، مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند، بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے، حضور نے فرمایا جاؤ مصعب، وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا، اور 1 سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر میں ڈال دیا، یہ مصعب تھے۔ شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں، ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سے کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج کجا کعبے کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچ۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں علم ہے باہر پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف سطر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت، حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس، یہ آخری لباس